رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ جی ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، بریک سے ہم واپس آ گئے اور بہت سی انفارمیشن لے کر ہم آئے ہیں۔ یہ جو آج ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں نا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور جن ڈاکٹر صاحب سے میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں، ویری ویل ریسرچ، انہوں نے ریسرچ اتنی کی ہے، کیونکہ جب آپ کو خود کوئی پرابلم ہوتی ہے، جب آپ خود کچھ مسائل سے گزرتے ہیں زندگی میں، پھر آپ کسی حل کی طرف، سلوشن کی طرف آتے ہیں نا، تو وہ پھر بہت ہی با کمال ہوتا ہے۔ اینڈ میں نے جب پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے تب بھی یہ بات کہی تھی کہ بہت آتھینٹسٹی کے ساتھ، بہت انرجی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، کہ ہر بات میں واقعی ایسا لگتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ بس ابھی فوراً سے آپ یہ تمام کام جو ہیں کرنا شروع کر دیں جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شہزاد بسرا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ڈاکٹر صاحب مورنگا کا سحری اور افطاری میں استعمال بالکل پر عزم ہے ہم اس حوالے سے، اور آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، سنا ہے میں نے آپ سے ہی کہ آپ ایک زمانے میں بہت سی بیماریوں سے دوچار تھے، اور اس قدر میں تو آئی واز لائک لٹرلی شاک ٹو نو کہ اتنی بیماریاں ایک شخص کو کیسے ہو سکتی ہیں۔ اینڈ دین دا پوائنٹ کیم ان یور لائف وین یو اسٹارٹیڈ ریسرچنگ، اور آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی زندگی میں کہ علاج بالغذا ہوگا، یعنی فوڈ از میڈیسن۔ سو اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ یہ فوڈ کی اور کا جو استعمال ہے ایز میڈیسن، اس میں بھی کوئی کیٹیگریز ہیں، اور یہ ہے کیا؟ ارسطو نے کہا تھا کہ آپ کی جو فوڈ ہے نا، وہی آپ کی میڈیسن ہونی چاہیے۔ اچھا، وگرنہ آپ میڈیسن کو ایز اے فوڈ کھائیں گے۔ بالکل صحیح، یہ آپ کا سلوگن ہے، اب یہ بڑی ڈیپ بات ہے، ٹھیک، بہت گہری بات ہے۔ اگر ہم اپنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اگر ہم پورا اسوا اور اس کی پوری زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے بھی جس طریقے سے فوڈ کھائی، جو فوڈ کھائی، وہ ہمارے سامنے پوری ایک ایگزامپل موجود ہے۔ بالکل ٹھیک۔ وہ بہت کم بیمار ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ کوئی طبیب آ گیا تھا مدینہ شریف میں، تو وہ کئی دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حاضر ہوا، کہنے لگا کہ میرے پاس تو کوئی مریض ہی نہیں آ رہا، تو سوائے کہ کسی کو زخم لگ جاتا ہے تو ایز اے جراحی کے لیے آتا ہے، باقی تو مریض نہیں آتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ تب کھانا کھاتے ہیں جب انہیں بھوک لگتی ہے، اور ابھی بھوک ہوتی تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں، تو انہوں نے کیسے بیمار ہونا ہے۔ یہ چند ایک چیزیں ہمارے سامنے کہ ہم نے، ڈاکٹر صاحب بہت شرمندگی ہو رہی ہے یہ بات سن کے مجھے تو، ہم تو جیتے ہی کھانے کے لیے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم لوگ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں نا، اس سوسائٹی میں نا سارے لوگ ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ مجھے 40 یا 50 یا میکسیمم 60 میں مجھے شوگر بھی ہو جانی ہے، بلڈ پریشر بھی ہو جانا ہے، میرے گھٹنے بھی کمزور ہو جانے ہیں، میرے باقی اعضاء بھی ہو جانے ہیں۔ سب ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں، مینٹلی سب تیار ہیں، اور اس کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کر رہا۔ اور جو پہلے لوگ 70-80 میں بیمار ہوتے تھے، پھر 60-70 میں ہونا شروع ہو گئے، پھر 40-50 میں، اب تو وہ ٹین ایج میں بیماریاں شروع ہو گئی، تو اب اس کو روک کو نہیں رہا۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ میں بھی ارلی 40s میں ان ساری بیماریوں کا شکار ہو گیا تھا، اور میرے ارد گرد بھی لوگ تھے، جو میرے ارد گرد لوگ تھے وہ بعد میں چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے، اور پرماننٹلی میڈیکیشن پہ آ گئے۔ کوئی شوگر کی میڈیسن لے رہا ہے، کوئی بلڈ پریشر کی لے رہا ہے، کسی کا ہارٹ کا مسئلہ ہوا، کسی کا فیٹی لیور کا ہوا سارا۔ تو اللہ کی انتہا کی رحمت ہے یہ، بالکل، وہ اس کی رحمت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا۔ اس نے مجھے یہ تھوڑا سا یہ بتایا کہ بھائی جو یہ چینج ان لائف سٹائل کرنا ہے، اسے فوڈ کے اوپر آؤ، تو فوڈ کو کیسے ہم میڈیسن کے طور پہ لیں۔ آپ نے کہا نا کہ اللہ کی رحمت ہے تو گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز، سو بالکل۔ اچھا تو پھر آپ نے کہا کہ غذا کے اوپر آئیں، ٹھیک۔ اب اس کو جب میں دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ 3 اس کو کیٹیگریز ہم بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ ایسی غذا جو آپ کو بیماری نہ ہونے دے یا کم ہونے دے۔ اچھا یہ اب آپ کیٹیگریز بتا جی میں کیٹیگریز، پہلی وہ غذا ہے تو وہ جو آپ کو کم بیمار یا نہ بیمار ہونے دے۔ That's very interesting۔ مثلا اس میں کیا چیز ہے؟ ہاں جی، دیکھیں پہلی بات یہ ہے
کہ میری باڈی کو پروٹین کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں کہ پروٹین بہت کم لیتا ہوں. جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ صبح اٹھے چائے کے ساتھ پراٹھا کھایا, پروٹین نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوپہر کو انہوں نے پھر کوئی فرائز لے لی, پھر کوئی میٹھے کے کیک لے لیا, کوئی بسکٹ لے لیا, پھر چائے پی لی, پروٹین نہ ہونے کے برابر ہے. دوپہر میں انہوں نے پھر وہ سفید میدے کی روٹی کھا لی, ساتھ اس کے کوئی بھی سالن پکایا جس میں اگر کو بوٹی آ گئی تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر بھی پروٹین کوئی نہیں ہے. رات کو بھی اگر تو ان کی زندگی میں پروٹین ویسے ہی کم ہو گئی. صحیح, رات کو بالکل ٹھیک ہے. جیسے اوورآل مطلب یہ میں بتا رہا ایسے اگر آپ یہی لائف سٹائل ہے, یہ لائف سٹائل یہی کھاتے جا رہے ہیں, اب اس کے اندر پروٹین ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب میرا پورا جسم جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پروٹین ہے. ٹھیک ہے. پورا اندر ہڈیوں کا اسکیلیٹن, اوپر جو چیز بنی وہ تو پروٹین کی بنی, اور اندر جتنے فنکشن ہو رہے ہیں وہ بھی پروٹین کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر میرے کو ڈیفینس سسٹم ہے, بیماری سے بچانا ہے, اینٹی باڈیز بننی ہے, وہ بھی پروٹینز ہیں. جو نئی چیز بننی وہ بھی پروٹین ہے. سب کچھ پروٹین ہے. اگر میں پروٹین ہی اپنی ڈائٹ کے اندر نہیں لی پوری تو پھر تو میں نے بیمار ہونا ہے. ایک تو میں نے اپنی پروٹین پوری رکھنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر اسینشل فیٹی ایسڈز ہیں. ٹھیک ہے. اسینشل فیٹی ایسڈز ہیں جیسے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہے, جو کہ اچھی فوڈ کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ چیا کے اندر ہوتا ہے, مچھلی کے اندر ہوتا ہے, پھر اس کے اندر سرسوں کے تیل میں ہوتا ہے, کنولا کے اندر ہوتا ہے, ایکسٹرا ورجن اولیو آئلز کے ہوتا ہے, کچھ یہ بروکلی وغیرہ اس کے اندر بھی ہوتا ہے, ان کے اندر وہ ہے. اب وہ نہیں لوں گا تو میرے جسم کے اندر جو انفلیمیشن ہے, باقی ساری چیزیں وہ یہ ضروری ہیں. بالکل. اچھا پھر ہر بندے کو پتہ ہے جی کہ منرلز اور وٹامنز جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. یہ تھوڑی کوانٹٹی میں چاہیے لیکن آپ کی زندگی کو بہتر کرتے ہیں. اب منرلز اور وٹامنز آتے ہیں آپ کو سبزیوں سے, فروٹ سے, اور ہول گرین اناج سے, اور نٹ سے آتے ہیں. کبھی کسی نے سنا کہ میدے سے کوئی منرل وٹامن ملا ہے؟ کبھی کسی نے سنا کیک سے ملا ہے؟ کبھی کسی سے نہیں ملا. کبھی کسی نے سنا ہے کہ اس نے ایک ڈرنک بازار والا جو سوڈا پیا اس سے اس کو بڑے منرلز اور وٹامنز مل گئے؟ نہیں مل گئے. تو جس شخص نے اپنی فوڈ کے اندر فروٹ, سبزیاں, ہول گرین اور نٹس یہ سارے کھائے ہیں اس نے, تو اس کی زندگی میں بیلنس ہے نا. فوڈ اچھی آ رہی ہے, اچھی فوڈ آ رہی ہے تو وہ اس کا جسم بھی اچھا بنے گا. اب اس کی ایگزامپل میں کیا دیتا ہوں, دیکھیں سمپل سی ایگزامپل ہے. ایک بندہ کپڑے کی جھونپڑی بناتا ہے, ایک بندہ مٹی کے گارے کا چھوٹا سا گھر بناتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بندہ پورا محل کھڑا کر لیتا ہے بہترین سٹرکچر لگا کے. اب بارش, آندھی, دھوپ باقی آتی, طوفان آتی ہے, وہ کپڑے والا تو اڑ کے ادھر گیا. جو تھوڑی بارش ہوئی وہ کچا بھی ٹوٹ جانا ہے. تو یہ اتنا محل بنایا, اتنا مضبوط سٹرکچر ہے, وہ اندر بیٹھ کے انجوائے کرنا ہے انہوں نے بارش کو. تو سٹرکچر بننا ہے, اچھی فوڈ کے بغیر کیسے سٹرکچر بنے گا؟ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو یہ باڈی ہے اس کو ہم جھونپڑی بناتے ہیں, ہم مٹی کا وہ بناتے ہیں, یا پھر آپ اس کو پراپر اسٹرانگ اس کا اسٹرکچر رکھتے ہیں, یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور یہ بنے گا فوڈ سے بننا ہے. اچھا دوسرا یہ, اگر یہ فار ایگزامپل یہ ٹاپ ٹوٹ جاتا ہے تو میں اس کی جگہ پہ گتا لگا دوں تو اس کی کیا شکل ہو جائے گی؟ بالکل بھی نہیں. اگر یہ ایک ٹائل ٹوٹ جائے, کارپیٹ پھٹ جائے, اس کی پھر ریگولر مینٹیننس چاہیے اس لیول پہ رکھنے کے لیے. اوکے. تو اس سے بنانا نہیں, اس کی مینٹیننس بھی چاہیے, اسٹیبلٹی کے ساتھ, استقامت کے ساتھ. اچھی فوڈ پہلے جسم بنانے کے لیے چاہیے, پھر ایک بھرپور زندگی گزارنی آپ نے جوانی سے لے کے ادھیڑ عمری بڑھاپے تک کام کے لیے, اور پھر آخری عمر میں آپ نے بڑھاپے سے فائٹ کرنے کے لیے آپ کو اچھی فوڈ چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے جو پہلی کیٹیگری بتائی ہے, وہ پہلی کیٹیگری میں آپ نے ہمیں بتا دیا پروٹینز چاہیے, وائٹامنس چاہیے, منرلز چاہیے, آل دی تھنگز, یہ سب چاہیے. آ جائیں اب دوسری. اچھا یہ وہ پہلی کیٹیگری ہے جو آپ کی زندگی کے اندر جو آپ اگر آپ یہ لینا شروع کر دیں تو آپ میڈیسن تک پہنچیں گے ہی نہیں. اللہ کرے. بعض کا کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں, مگر ہم ایک جنرل بات جنرلی وہ نہیں آئیں گی. دوسرا یہ کہ جی اب ہو گیا, جی ہو گئی بیماری جو آپ کے ساتھ سچویشن. اس کے بعد یہ کہ ایک تو اگر آپ کو بیماریاں ہو گئی ہیں تو فوری طور پہ ہیلدی لائف سٹائل پہ سوئچ ہو اور اچھی فوڈ پہ سوئچ ہو. ٹھیک ہو گیا. ساتھ ایڈیشنلی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جیسے سپر فوڈز ہیں, فنکشنل فوڈز ہیں, ٹھیک ہے, کہ جن کے اندر میڈیسنل ویلیوز ہیں, ان کو انکارپوریٹ کریں. ٹھیک ہے. فار انسٹنس سب سے ایک چیز جسم میں ہے کہ اینٹی آکسیڈنٹ, اینٹی انفلیمیٹری, پولی فینولز, ہائی وائٹامنس اور منرلز, یہ والی چیزیں لیں. اچھا اب یہ کن فوڈ میں آتا ہے؟ لائک مورنگا, لائک گرین ٹی,
ٹھیک ہے, لائک ہمارے کوئی بھی آپ پی لیں. دیکھیں گرین ٹی کی اس بھی کیٹیگریز ہیں, اس کی بھی ہم بات کرتے ہیں. چلیں ابھی مرینگا, گرین ٹی اینڈ اور کچھ فروٹ ایسے ہیں لائک ایپل, اچھا اس کے اندر دنیا جہان کی چیزیں ساری. اچھا کچھ ہے آپ کو پھر an apple a day keeps the doctor away, یہ تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. ٹھیک, اچھا ناٹ ڈاکٹر بسوا بھائی. اچھا اس کے بعد یہ کہ کچھ فروٹ ایسے ہیں جس کے اندر وائٹامن سی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, جب جسم بیمار ہونا شروع ہوتا ہے نا, پھر ہمیں وائٹامن سی کی جو ریکوائرمنٹ ہے ہماری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ریپیئر کرنے کے لیے. سٹرس میں بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, مینگو میں ہے, پائن ایپل میں ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو پھر زیادہ لیں آپ. لیمن کے اندر ہے, ان کو زیادہ شامل کریں. اچھا ہربز نے جیسے میں نے بتایا جیسے مورنگا ہے اس کو لیں. اچھا گرین ٹیز کی ایک رینج ہے. ٹھیک ہے, گرین ٹی کس کو کہتے ہیں؟ گرین ٹی ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ جب گرم پانی کے اندر بوائل نہیں کرنے پتے, پانی جب گرم ہو جاتا ہے نا تو اس کو چولہا بند کر کے اس کے اندر آپ ٹی بیگ ڈالتے ہو یا پتے ڈالتے ہو, وہ بناتے ہو بیسٹ. ٹھیک کہ 100 سے جو کم ٹمپریچر ہوتا ہے نا, 80 سے 100 کے درمیان ٹمپریچر, اس میں ہوتا ہے ان پتوں کے اندر سے جو فینولک کمپاؤنڈ, گڈ فینولک کمپاؤنڈ وہ باہر نکلتے ہیں, وہ اویلیبل ہو جاتے ہیں. مطلب کہنے کا یہ کہ یہ نہیں کہ جی ٹی بیگ ڈال کے تو اس کو ابالی جاؤ پتے ڈال کے ابالی جاؤ. ٹھیک ہے, آل رائٹ. گرین ٹی کا کنسپٹ نہیں, یہ جو ٹی بیگ کا کنسپٹ ہے نا, یہ اسی سے آیا کہ اس میں بیسٹ کوالٹی مینٹین رہے, کیونکہ اس میں ایک تو بوائل ہو گیا, اب آپ نے اس میں وہ ٹی بیگ والا کر لیا, یا آپ ڈائریکٹ پتے ڈال لیں. تو وہ کون سی ہے جو ٹاپ گرین ٹیز ہے, اس کے اندر ایک تو پودا ہی جس کا نام گرین ٹی ہے. ٹھیک ہے, وہ ہے. اچھا اس کا نام, پودے کا نام گرین ٹی ہے, نام گرین ٹی ہے. ٹھیک ہے, وہ ہے. پھر ایک ماچا ٹی آج کل بڑی مشہور ہے, ماکا بھی کہتے ہیں اسے یا ماچا بھی کہتے ہیں, جیپنیز ہے, وہ بہت سپر فوڈ ہے. اس کے علاوہ تلسی کے پتوں کی چائے ہے, لیمن گراس ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر ہماری جو ہربل ٹیز ہیں جیسے سینامن کی ہو گئی, کلوو کی ہو گئی, یہ ساری چیزیں, ہاں جی, ہلدی کا, یہ سارے. اچھا یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ پھر کرتی ہیں. اچھا کچھ سبزیاں ہیں پھر, ٹھیک ہے, یہ اب ہم دوسری کیٹیگری کچھ سبزیاں ہیں کہ جو خاص طور پہ ہمیں ان بیماریوں سے بہت بچاتے ہیں, کیونکہ اندر اینٹی آکسیڈنٹ بھی بہت ہے, اینٹی انفلیمیٹری بھی بہت ہے, وہ بیماریوں اگینسٹ ہمیں بہت ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور بعض کا بہت ساری بیماریوں کو یہ ریورس کر دیتے ہیں. اور ان میں سے کون سی ہیں؟ ایک ہمارے ہاں تو نہیں ہوتی, کیل ایک دنیا میں بڑی پاپولر ہے, میں کوشش کر رہا ہوں پاکستان میں بھی انٹروڈیوس ہو. کیا ہے یہ سبزی ہے. اچھا سبزی, ہاں کیل میں نے سنا ہے, ہاں مگر پاکستان میں خیال ہے ہی نہیں, بہت کم ہے. تو اس کو پاپولر کریں گے انشاءاللہ, ہو جائے گی. اچھا چلیں. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جیسے بروکلی ہے, وہ پاکستان میں عام گرو ہوتی ہے اپنا, ٹھیک ہے, میرے کچن گارڈن میں کبھی ختم ہی نہیں ہوتی ہے, پورا سردیاں میں تو کھاتا ہوں. ٹھیک ہے, بروکلی ہے, عام گوبھی بھی ہے, برسل سپراؤٹس ہیں, بند گوبھی ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جو ایون شلجم ہے, شلجم کے پتے ہیں, مولی کے پتے ہیں, گاجر ہے, یہ سپر فوڈز ہیں. ان کو جب آپ یس وہ پتے تو زیادہ ہیں, یہی تو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ایک ہے وائٹامن کے, وہ وائٹامن کے کے بغیر آپ کا وائٹامن ڈی مل کے کیلشیم کو ابزارب ہی نہیں کرتا. تو ڈاکٹر صاحب یہ پتے, مولی کے پتے کھانا شروع کر دیں, مولی کے پتے اور شلجم کے پتے بنا کے کھائیں کہ ویسے ہی پکا کے بھی کھائیں. ویسے اب جب شلجم پکاتے ہیں اس کے اندر مولی کے اور شلجم کے پتے لازمی ڈالیں. اچھا, تو وہ اس کے ساتھ پکائیں تو آپ کو اتنے وائٹامنز مل جانے, آپ کو کسی ملٹی وائٹامن کی ضرورت ہی نہیں. ان پتوں کے اندر اتنی غذائیت ہے. اچھا, تو ان چیزوں سیلڈ کو وہ تو ہماری ڈسٹبن میں چلے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, بکریاں کھاتی ہیں یا پھینک دیتے ہیں سارے نا, وہ یوز نہیں کرتے. اس کے اندر اتنی غذائیت ہے. اچھا اب یہ چیز سب آپ نے جب کرنی ہے نا, پھر یہ کہ سبزیوں کا سوپ جو ہے نا, سبزیوں کا سوپ وہ بڑا بینیفیشل ہے, کہ جتنے منرلز اور وائٹامنز اس کے ساتھ اویلیبل ہوتے ہیں نا. کون سی سبزیوں کا سوپ ہے؟ مثلا آج کل بروکلی, شلجم, اس کے اندر تھوڑی سی مولی ڈالیں, مٹر ڈالیں, تھوڑے سے آلو ڈالیں, بند گوبھی ڈالیں, تو یہ کمال ہے. تھوڑے سے نمک مرچ سرکہ وغیرہ اپنی مرضی کا ڈالیں, ٹیسٹ بنائیں, اس کو ایک پیالی پی لیا کریں. اور اگر ہم ان تمام چیزوں کو ایسے کھائیں نہیں اور سمودی سا بنا لیں تو سمودی بھی ٹھیک ہے. اب نیا کنسپٹ آ رہا ہے نا کہ سمودی بنا لیں آپ, اس میں فائبر بھی ساتھ آ جائے گا, سب کچھ آ جائے گا. ٹھیک, یہ کھانے کے ضروری نہیں کہ ہم نے صرف وہ ہانڈی بنانی ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کمنگ ٹو دی تھرڈ کیٹیگری, اب یہ ہے کہ کچھ ایسے فوڈز بھی بتا دیں کہ جن کا کوئی مطلب اس طرح سے بینیفیشل نہیں ہے میڈیسن کے طور پہ, جیسا کہ آپ نے. اچھا ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں ایک تو نا کہ فوڈ جن کا میڈیسنلی کوئی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے,
मैदे की कोई मेडिसिन वैल्यू नहीं नहीं है, है। चीनी की कोई मेडिसिन वैल्यू नहीं है, ठीक है, पास्ताज ये सब इनकी कोई मेडिसिन वैल्यू नहीं हाँ जी, है, पास्ता- प्रोसेस फूड की कोई वैल्यू नहीं। Processed। दुनिया में 2 तरह की फूड्स हैं, ठीक हो ये ज़हन में रखें। ठीक। एक है न्यूट्रिशियस फूड, ठीक है। दूसरी है प्रोसेस फूड। ओके। उसको बैड कहने की जरूरत ही नहीं है, हाँ, प्रोसेस प्रोसेस फूड। ठीक हो गया। जो फूड भी प्रोसेस है ना, मसलन फॉर एग्जांपल, ठीक। अब कैनोला के सीड है ना, उनसे ऑयल निकाला, वो ऑयल आपकी हेल्थ के लिए, कुकिंग के लिए बेस्ट है, ठीक हो गया। लेकिन जब उसको रिफाइंड करने के लिए प्रोसेस करके वो मार्केट में बेचते हैं, वो प्रोसेस्ड हो गया, वही जहर बन गया। गन्ना है, हाँ। आप चूसे, मजे से चूसे, जितना मजे चूसे, कुछ भी नहीं कहेगा, मिनरल्स विटामिन का खजाना है, वो सुपर फूड है बल्कि। ठीक है। अब इतना मजा आएगा आपको सब कुछ। उसकी ज्यादा से ज्यादा आप ये कर लें कि उसके अंदर गुड़ या शक्कर बना लें, ठीक। वो बहुत अच्छा है। लेकिन जब आपने उसकी प्रोसेस चीनी बन करके गई। चीनी बना ली, उसके अंदर हमने फाइबर भी निकाल दिया, विटामिन भी निकाल दिए, हाँ। मिनरल्स भी निकाल दिए, वही जहर बन गया। बिल्कुल ठीक। तो जो भी अब गंदम है, होल ग्रेन है, जिसके अंदर सारा फाइबर शामिल है, वो आपके लिए, आपके फूड के लिए ठीक है। मॉडरेशन में अच्छा है। लेकिन गंदम बुनियादी तौर पे खुराक है मजदूर की, खेत मजदूर की, जिस्मानी मशक्कत करने वाले की, ठीक हो गया। उसकी खुराक सही है। है। लेकिन उसको अगर आम बंदा ज्यादा खाएगा, उसी यानी खाएगा, 4 रोटियां खा रहे हैं वो लोग, बीमार होगा ना फिर। तो क्योंकि- कितनी चले फिर अभी मैंने आपकी डाइट की तरफ भी आना जी, है जी। वैसे। अच्छा, अब उसकी बजाय अगर आपने उसका मैदा बना लिया, जिसके अंदर फाइबर निकाल दिया, ठीक। वही प्रोसेस हो गया, वो बीमारी हो गई। Process और उसको फर्दर फिर टैंड फूड आ गई। अच्छा। जो आपने वो प्रोसेस करके प्रिजर्वेटिव डाल के वो की, टिन में टिन जो आती, वाली, ठीक हो गया। ये भी प्रॉब्लम आ गई। अब ये सारी फूड जो है ना, यही आपको जो प्रोसेस हो रही है, ये आपको बीमार कर रही है। तो आज हम ग्रोसरी लेने के लिए जाएं डॉक्टर साहब, तो आपको सब कुछ प्रोसेस्ड ही मिलता है? क्यों मिलता है? नहीं, मैं वैसे एक बात कर रही हूँ कि हमारी जो ग्रोसरी भर रही होती है, ऑल प्रोसेस्ड, कैन में आप पाइनएप्पल ले लें, कैन में आपने सब कुछ अच्छा सारी चीज़ें। सो ये तो आपने 2 हमें कैटेगरीज दे दी हैं कि या तो न्यूट्रिशियस फूड होता है या फिर प्रोसेस्ड होता है। तो ये हम सब अक्लमंद हैं, सब कुछ पता है। न्यूट्रिशियस फूड है जो अल्लाह ने बनाई है, बिल्कुल। प्रोसेस फूड है जो बंदे इंसानों ने बनाई है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, तीसरी एक कैटेगरी है जो हम फूड की कर रहे हैं डिस्कस, कि अब तीसरा है कि अब हम बीमार हो गए हैं, अब उसे फूड से क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। सारी बीमारियां जो है ना, वो फूड से नहीं होती, ठीक है, उनके लिए मेडिकेशन है। ठीक है। ये जो मेडिसिन बनी है, ये दरअसल आपको एक ट्रीटमेंट बना है, ठीक है, लेकिन उस मेडिसिन को मैं 2 लफ्ज यूज करूंगा। एक होता है ओवर प्रेस्क्राइब्ड, कि डॉक्टर, अब दुनिया में किसी भी आपके भी सारे के अब दोस्त रिलेटिव मौजूद हैं, लोगों को नज़ला, गला खराब या उनको फ्लू होता है या उनका पेट खराब होता है, तो डॉक्टर एक हफ्ते बाद टाइम देता है, ठीक है, तो ताकि हफ्ते में ये खुद ही ठीक हो जाए। बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ पहले दिन ही जाए आपको एंटीबायोटिक दे देना, ये ओवर प्रिस्क्राइब्ड है। बिल्कुल बंदे का अपना इम्यून सिस्टम टाइम नहीं देते, जहाँ जरूरत है वहाँ मेडिकेशन नहीं करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने जिस्मानी बीमारियों के लिए देखा कि आप अगर अपनी ग़िज़ा को बेहतर रखते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सवाल मेरा ये है कि क्या नफ्सियाती जो बीमारियां होती हैं वो भी ग़िज़ा से बेहतर हो सकती हैं या उनका भी कोई हल हो सकता है? देखिए, जो मूड एलिवेशन है ना, ये हार्मोन्स हैं जिन्हें एक सेरोटोनिन कहते हैं, एक हार्मोन है मेलाटोनिन, ठीक है, एक है डोपामाइन। ये कुछ हार्मोन्स हैं, ये कैसे बनते हैं? मसलन सबसे ज्यादा जो बड़ा मूड एलिवेटर है ना, वो सेरोटोनिन है। सेरोटोनिन तब बनता है जब धूप की सुबह की किरणें हमारी आंखों में पड़ती है ना, तो वो ऑटोमेटिकली सेरोटोनिन बन जाता है। ठीक है। अगर आप इंडोर रहते हो, सेरोटोनिन कम बनेगा। ठीक है। धूप आपको सेरोटोनिन बनाने में हेल्प करती है। ठीक है। रात को सब लाइटें ऑफ कर दें, अंधेरा हो जाएगा, आपने कैफीन नहीं ली हुई, तो रात को मेलाटोनिन बनेगा, सही, वो भी आपको पुरस्कून नींद दे देगा। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज है डोपामाइन, ठीक है, जो कि आपको कैसे, कि किसी ने आपको मुस्कुरा के भी देखा तो डोपामाइन ऊपर आ गया। ठीक, ठीक है। आपने एक मजेदार फूड खाई तो डोपामाइन ऊपर आ गया। ठीक है। किसी ने आपको जोक सुनाया तो डोपामाइन ऊपर आ गया। ठीक है। किसी ने आपको स्ट्रेस वाली बात की या आपको गुस्सा आया, डोपामाइन नीचे चला गया। आपने जलना भूलना शुरू कर दिया, डोपामाइन नीचे गया। आपने अखबार से पहले आपका डोपामाइन ऊपर था, अपने अखबार पढ़ना शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता आपका डोपामाइन नीचे जाना शुरू हो जाएगा। ठीक। एंग्जाइटी, स्ट्रेस जो है ना,
یہ آپ کے موڈ کے ساتھ یہ سارے چلتی ہے, اور یہ اس میں ہارمونل امبیلنس, ہارمون بیلنس زیادہ ہے. اچھا جو فوڈ ہے نا, اچھی فوڈ دیکھیں, اچھی اب ایک مزیدار فوڈ ہے, وہ ٹیمپریری آپ کا ڈوپامائن اوپر کر دے گی, لیکن وہ فوڈ اگر آپ کے جسم کے اندر بعد میں بیماریاں کاز کرتی تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ ڈاکٹر صاحب کھانے کی چیزیں سوچ کے, مثلا اگر آج ویکینڈ ہے اور میں کہوں آج میں رات کو وہاں جا کے یہ کھاؤں گی تو میرا تو ڈوپامائن بہت اوپر ہو جاتا ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سائیکولوجیکلی ہمارا ڈوپامائن اوپر ہوتا ہے اور ہم پھر یہ غلط چیزیں کھاتے ہیں, اس کو کس طرح سے کنٹرول کریں؟ میں یہاں نا ایک جملہ میں اکثر نا مذاق میں کہتا ہوں, وہ کہ جملہ ہے وہ میں آپ کو پہلے کہوں, وہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کی نا ندیدی نیت ہوتی ہے, بھوکی آنکھ ہوتی ہے, یہ سب بھوکی آنکھ ہوتی ہے, چسکوری زبان ہوتی ہے, بھرتا پیٹ ہے, بھگتا پورا جسم. ایکسلنٹ. تو اس میں جو فوڈ دیکھیں, تو ندیدی نیت کو سب سے پہلے کنٹرول کریں, اپنی آنکھوں کے اور زبان کے چسکے اور سب کو ختم کر کے سبزیاں کھائیں, فروٹس کھائیں. آپ نے گرین ٹی پینی ہے نا, ہاں, آپ ذہنی طور پہ پہلے سوچ رہے کہ آئی ایم ٹیکنگ سم تھنگ ہیلدی, یہ مجھے فریش بھی کرے گی, ہیلدی بھی کرے گی, اور یہ بعد میں بھی آپ کو فائدہ دے گی, اور بعد میں میرے جسم میں کوئی اس کے مسئلے نہیں کرے گی. اچھا اب کیک آ گیا, کیک مٹھائی آئی ہے, وقتی طور پہ مجھے بہت, لیکن بعد میں جو کرنا ہے, لیکن اس کی بجائے یعنی بعد میں جو اس نے آپ کے ساتھ کرنا ہے نا, اس کو پہلے یاد کرو. اچھا آپ کے سامنے اب چوائس ہے, آپ کے سامنے اچھا مزیدار فروٹ پڑا ہے, باقی پڑا ہے, آپ کہتے ہیں یہ اب بھی مجھے مزہ دے گا, بعد میں مزہ, آپ کے سامنے بادام اخروٹ پڑے ہیں, آپ کہے گا میں اب بھی مزہ کر رہا ہوں, پیٹ ہی بھرنا ہے نا, اب بھی مجھے مزہ دیں گے, یہ بعد میں مجھے مزہ دیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کو جب اس طرح لے کے آئیں گے تو آپ کے موڈ کے ساتھ یہ ساری چیزیں آتی ہیں. لیکن یاد رکھیں, کچھ بیماریاں ہوتی ہیں ہیریڈیٹی میں آتی ہیں, جینیٹکس میں آتی ہیں, کچھ آتی ہیں سٹریس کی وجہ سے, جو ابھی اپنے بات کی, کچھ یہ سٹریس اور انگزائٹیز آتی ہیں, کچھ آتی ہیں پولوشن سے, ٹھیک ہے, اور کچھ بیڈ فوڈ لائف سٹائل کی وجہ سے آتی ہیں. بالکل. ان کا ایک آدھ اچھی فوڈ لینے سے ان کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ نہ کہیں کہ ایک مرنگا کھا لیا, ایک گرین ٹی پی لی, باقی آپ کا سارا کچھ ہی برا ہے, کیونکہ فوڈ کین ناٹ کمپنسیٹ دی بیڈ لائف ہیبٹ. I totally agree with you. Beautifully explained, beautiful, and it has given me a lot of motivation, کیونکہ میں پچھلے ایک ہفتے سے گو کے رمضان چل رہا ہے, مگر اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے یہی وہ تو وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی ڈائٹ کو بیلنس کر کے تو بہتر طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں, اور پھر ایک لائف اسٹائل. ٹورڈز دی اینڈ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی کہ یہ جو غذا کو اپنے رکھتے ہوئے یہ جو ہم سحری اور افطاری میں جو اپنے ساتھ کرتے ہیں اپنے آنکھوں کے ذریعے, پھر وہ جو چسکا اینڈ آل دیٹ اسٹف, اس کو کیا آلٹرنیٹیو کیا کیا جائے؟ سحری میں کیا کھایا جائے, افطاری میں کیا کھایا جائے؟ میں اس کو آج کل ایک نئے, ابھی ایک جاپنیز سائنٹسٹ ہے جن کو نوبیل laureate ہیں وہ, اچھا, انہوں نے ایک کنسیپٹ دیا تھا انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آج کل وہ سب کو پتہ ہے. بالکل. اچھا اس کا کنسیپٹ کیا ہے کہ 16 گھنٹے تک آپ نے اپنی فوڈ نہیں دینی اپنے جسم کو, صرف گرین ٹی یا پانی دینا ہے, ٹھیک ہے, فوڈ نہیں دینی 16 گھنٹے. اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے کینسر سیل بھی مر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے جسم کے اندر جتنا فیٹ ڈپازٹ ہے وہ آٹومیٹکلی ڈیزالو ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ کھانا شروع کر دیتا ہے, اور اس کی ساری وہ کیٹوسس ہو جاتا ہے, سارا میٹابولزم چینج ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی نعمت دی ہے, ٹھیک ہے, ان گوروں کے پاس یہ نہیں ہے, انہیں انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ پہ آنا پڑا. دیکھیں وہ مشہور رشین جو لینن تھا نا, لینن نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر خدا نہیں ہے نا تو ایک خدا بنا لو جس سے آپ ڈرو تو صحیح. صحیح بات ہے. تو آپ کو انہیں روزے بنانے پڑے انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ. الحمدللہ ہمارے پاس اللہ موجود ہے. اچھا لیکن اس میں اگر ہم سحری اور افطاری دونوں ٹائم ہائی کیلوریک فوڈ لیں گے, ایک ٹائم لے لیں, تو آپ کی وہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ بھی آ جائے گی. اچھا چلیں, if you are saying high caloric food بھی اگر ہم لیتے ہیں and we are taking it once a day, مطلب پراٹھا تھوڑا سا کھا لیا سالن کے ساتھ, ٹھیک ہے, تھوڑی سی چائے بھی پی لی دودھ والی, اور یہ چیزیں کھا لی آپ نے, تو کیا وہ ٹھیک ہے؟ I mean رمضان کے دنوں میں, اور آپ once a day food properly کھاتے ہو. اصل رمضان میں نا جو یہ اسپرٹ سمجھنے والی بات ہے نا, یہ امتحان نہیں ہے
کہ آپ ٹھونس کتنا سکتے ہو, یہ قطعاً اس کا امتحان نہیں ہے. رمضان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اگر 8-10 گھنٹے روٹی نہیں دینی تو باقی جو 8-10 گھنٹے نا اس کے اندر آپ نے ٹھونسنا کتنا ہے. رمضان کی قطعاً نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. رمضان بلکہ یہ بلیسنگ ٹریننگ ہے, ورکشاپ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. دیکھیں اچھی فوڈ بھی اگر آپ اوور ایٹنگ میں چلے جائیں گے تو وہی بیڈ بن جاتی ہے. اچھی سے اچھی دودھ اچھا ہے 1 کپ پی لیں, اگر آپ کہا جائے کہ اس کے 20 کپ پی لیں وہی ٹاکسک ہو جائے گا, وہی زہر بن جائے گا. اچھی فوڈ بھی آپ نے اب اپنے آپ کو, اور پھر سارا دن آپ نے ہلنا جلنا بھی نہیں, اور صبح بھی اتنی فوڈ لے کے سارے, ایک ٹائم اپنا انتہائی لائٹ کر دیں بالکل, اور دوسرے ٹائم آپ کھائیں پیئیں. پھر انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ میں بھی یہ ہے کہ جو آپ کے 4 گھنٹے نا اس میں الاؤڈ ہے کہ جو مرضی کھائیں, جتنا مرضی کھائیں, لیکن 16 گھنٹے اپنے کو فوڈ نہ دیں, کیلوری نہ دیں. تو اگر آپ اپنے آپ کو ذرا تھوڑا ایک سحری ہلکی کر لیں, افطاری میں ذرا کھا پی لیں, لیکن وہ بھی ہیلدی ذرا کھائیں, تو آپ کو یہ ٹارگٹ یہ بھی اچیو ہو جائے گا. ایکسلنٹ ڈاکٹر صاحب, انٹرسٹنگ گفتگو, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا, بہت بہت شکریہ ونس اگین. ایک تو یہ کہ مل کے سن کے بہت ساری چیزیں لگیں, لگ رہا ہے جیسے کوئی ٹیچر آ کے بیٹھے ہیں اور انہوں نے بتایا, اینڈ دیٹس واٹ واز مسنگ اینڈ دیٹس واٹ واز نیڈیڈ. اینڈ میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ نعمت نہیں ہو سکتی کہ ہم اگر ابھی تک صحت مند ہیں, ہمیں بیماریاں نہیں ہوئیں, ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنی غذا کو بدل کے فوڈ کو اپنی میڈیسن بناتے ہوئے اپنی زندگی کو خوبصورت کر لیں. انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی میں بھی, اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب کی بتائی ہوئی مفید باتوں اور ٹپس کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی غذا کو بہتر کر کے اپنی زندگی بہترین بنائیں گے. ابھی یہاں پر ہم رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, واپس آئیں گے تو آپ کو ایک بہت ہی انسپریشنل پرسنالٹی سے ملوائیں گے. اسٹے ود اس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.